اب اس بار انہوں نے جس مدعے کو لیا ہے وہ ہے وقف کا مدعا. اللہ کے فضل و کرم سے پارلیمنٹ میں بل فیل کر دیا ہے. اب یہ بل چلا گیا سپریم کورٹ کے جوائنٹ سیکرٹری کے پاس. اب وہ پبلک کی رائے لینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنی بڑی تعداد ہے جو اس بل کو پاس نہیں کرنا چاہتی, بل کو پسند نہیں کرتی. اس پر کوشش جاری ہے. جب ان لوگوں نے مسجدیں توڑی تو ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ خوب مسجدوں کو بنا, ہے کہ نہیں؟ ایک مسجد انہوں نے توڑی تو ہزاروں مسجدوں کو مسلمانوں نے بنے, ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو اسلام سے روکا تو ہزاروں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو جب جب بھی یہ کسی چیز کو روکتے ہیں, اب مسلمان اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو اور زیادہ کرتے ہیں. تو جب ان لوگوں نے وقف کو ٹچ کر لیا تو اب ہم کرنا کیا ہے؟ وقف کو زیادہ کرنا ہے, وقف کی زمینوں کو اور بڑھانا ہے. اور جتنے بھی اوقاف ہیں جن میں مسلمانوں کا حق ہے, ان اداروں پر زور ڈالیں, ان کے ذمہ داروں پر زور ڈالیں, کہیں کہ اسے درست کریں. اگر وقف کی زمینیں درست ہو گئی, ان کے آمدنی کو ایڈمنسٹریٹ کر لیا گیا, کوئی بھی مسلمان نہیں کہوں گا میں, مسلمان نہیں کہوں گا میں, کوئی بھی ہندوستانی بھوکا نہیں سو سکتا. وقف کی اتنی زمینیں ہیں, لاکھوں کی ایکڑیں ہیں جو پورے ہندوستان میں پڑی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد مسلمانوں نے وقف میں بہت سارے کھیل کھیلے, ایک ویرائٹیز کے انہوں نے وقف کیے, سبحان اللہ, ہے نا. وقف میں اتنے یہ لوگ آگے بڑھ گئے تھے, کہا جاتا ہے اس زمانے میں وقف الاعراس کے نام سے ایک وقف ہوتا تھا. سب سے بہتر وقف آج کے زمانے میں, سب سے بہتر وقف آج کے زمانے میں, بلکہ ہر زمانے میں رہا اور آج کے زمانے میں بھی ہے, وہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد, فقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. صدق الله ورسوله وصحابيه صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے, جو ہمارا حقیقی مالک ہے, حقیقی خالق ہے, حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ان مبارک چہروں کے ساتھ, ایک مبارک موضوع کے ساتھ اور اس مبارک گھڑی میں جمع کیا ہے, اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں, آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ لوگ اعلان پڑھ چکے ہیں, آج جس موضوع پر گفتگو ہونے والی ہے وہ ہے وقف اور موجودہ حالات. عزیز ساتھیو, جب سے ہندوستان میں ظالموں نے سیاست اپنے ہاتھ میں لی ہے, جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں, پچھلے 10-11 سالوں سے ان ظالموں نے اپنی سیاست کے ذریعے سے ہندوستان کی ترقی میں روڑے ڈالے ہیں. ترقی کو روکنے کی پوری کوشش کی ہے, یہی کہہ سکتے ہم, کیونکہ ہم نے کوئی خاص ترقی نہیں دیکھی, کوئی خاص ڈیولپمنٹ, کوئی خاص انوینشن یا پھر کوئی خاص ایسی چیزیں جن کے بنیاد پر کہہ سکتے ہوں کہ یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں, ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی. بلکہ دیکھنے کو چیزیں ملی کیا ہیں, ہندوستان کا بچہ جانتا ہے یہاں پر مذہب کے نام سے سیاسی کھیل کھیلے گئے, مذہب کو ایک
کھیل اور لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کا ایک کھلونا استعمال کیا گیا ہے، بطور کھلونا استعمال کیا گیا ہے، اور خاص طور پر ایک مذہب کے لوگوں کو لے کر انہیں ہمیشہ پریشان کر کے ان کے مخالف جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان سے اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا، مسلمان اور لفظ اسلام، ان سے جتنی دشمنی ہو سکے اتنی دشمنی کو انہوں نے چھنا، جتنا ان سے نقصان دینے کا امکان ہو اتنے سارے نقصانات انہوں نے دیے۔ آپ گاؤ گوشت سے لے کر شروع کریے کہ گائے کے گوشت کو کھانا، اسے بین کرنا، اور اس کے بنیاد پر کتنے سارے لوگوں کو لنچ کیا گیا، کتنے سارے لوگوں پر کیس ڈالے گئے، کتنے سارے لوگوں کے گھر توڑے گئے۔ یہ تاریخ کا بڑا ہی عجیب و غریب حصہ ہے۔ اور مسلمانوں کے کتنے مساجد توڑے گئے، کتنے ائمہ پر حملہ ہوا، کتنے مسلمان گاؤں کو جلائے گئے، یہ بھی تاریخ کا ایک کالا باب ہے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کے حقوق پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی، حج کے مسائل میں دخل اندازی ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو لے کر فلم انڈسٹری والوں پر خوب پیسے سٹے گئے۔ وہاں کے ڈائریکٹروں سے کہا گیا کہ تم ایسے فلم نکالو جس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے، تو ان لوگوں نے خوب ایسے فلمز نکالے جس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، نام لے لے کر کہا گیا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان خاص طور پر جن کے پاس دین ہے، جن کے چہروں میں داڑیاں ہیں، جو ٹوپیاں پہنتے ہیں، جن کی عورتیں حجاب کرتی ہیں، یہ سب کے سب دہشت گرد ہیں، یہ سب کے سب ہندوستان کے دشمن ہیں، یہ سب کے سب در پردہ پڑوسی ملکوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ہندوستان کو برباد کرنا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ایسی باتوں کو فلموں کے ذریعے سے پروموٹ کیا گیا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا، ٹویٹر کو استعمال کیا گیا، فیس بک کو استعمال کیا گیا، اور دوسرے ذرائعوں کو استعمال کیا گیا، جس میں صرف اسلام کے نام پر زہر کو چھنا گیا، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ان ظالموں نے مسلمانوں میں کوئی تفرقہ نہیں کیا، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا مسلمان ہو، کسی بھی سوچ رکھنے والا ہو، سبھوں کو انہوں نے اسلام کی وجہ سے اپنا دشمن مانا اور اپنی دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد NRC کے نام سے مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، CAA کے نام سے مسلمانوں کو دقت دی گئی، یعنی جتنے بھی امکانات ہیں تمام امکانات کو انہوں نے استعمال کیا، مسلمانوں کو تختی مشق بنایا گیا۔ مقصد کیا انہیں ملا؟ انہیں صرف ان کے ووٹس بچانے تھے، اور ہندو بھائی جنہیں یہاں پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے بہت ہی کم واقفیت ہے، انہیں کھلونا بنایا گیا، انہیں ٹارگٹ کیا گیا، ان کے ووٹس کو لیے گئے، انہیں یہ اطمینان دلایا گیا کہ دیکھو ہم ہیں جو تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں، اگر ہم نہ ہو تو تمہیں مسلمان مار دیں گے، اگر ہم نہ ہو تو دوسری حکومتیں تمہیں برباد کر دیں گی، تمہارے حقوق کو پامال کر دیا جائے گا، تم معصوم ہو، تم بھولے بھالے ہو، ایسی ویسی باتیں کہہ کے ہندو برادری کو انہوں نے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی۔ لیکن انہیں ہاتھ میں آیا کیا؟ اس حالیہ الیکشن میں انہیں خطرناک نقصانات کو دیکھنے کو ملا۔ تو جیسے ہی دوبارہ بعض لوگوں کی مدد سے جب ان کی کرسی بچ گئی تو انہوں نے پہلے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس بار انہوں نے جس مدعے کو لیا ہے وہ ہے وقف کا مدعا۔ وقف کا مدعا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی اوقاف کی زمینیں ہیں ان زمینوں میں اب قبضہ جمانا ہے، اب ان زمینوں کو ختم کرنا ہے، ان زمینوں کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے۔ اب چونکہ زمینیں مسلمان اتنی طاقت میں نہیں ہیں کہ وہ ان زمینوں کی حفاظت کر سکتے ہوں، یا پھر ان زمینوں کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہوں، یا پھر ان زمینوں کی کچھ حفاظت کر سکتے ہوں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے اب مسلمانوں سے ان زمینوں کو چھینا جائے۔
عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، یاد رکھ لیجئے یہ ٹیکٹس، یہ سازش، یہ کالا کرتوت ان لوگوں نے انگریزوں سے سیکھا ہے. انگریز جب وہ اپنی طاقت کو بڑھا رہا تھا، خاص طور پر عالم اسلامی میں وہ گھس رہا تھا، بہت سارے اسلامی ممالک کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا، تو اسے بہت ساری چیزیں کھٹکتی تھیں کہ یہ کیوں نہیں بدل رہے ہیں، ان کی طاقت تو ہم نے توڑ دی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے. تو ایک بہت بڑے کاتب ہیں، عالم دین ہیں، جن کا نام ہے شکیب ارسلان. انہوں نے اپنی کتاب میں اس نقطے پر بحث کی ہے اور بہت ہی زبردست رائٹر گزرے ہیں، اور خاص طور پر ان موضوعات پر لکھتے ہیں کہ کیسے غیر اسلامی طاقتیں اسلامی مملکتوں میں دخل انداز ہوئیں، کیسے اسلامی طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اس پر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. تو ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ انگریزوں کو یہ چیز اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی کہ ان بستیوں میں ہم بھوکماری، فاقہ کشی کو عام نہیں کر سکتے. یہاں کے لوگ بھکاری نہیں ہیں، خاص طور پر اسلامی ممالک، یہاں پر کوئی بھکاری نہیں ہے، کوئی محتاج نہیں ہے. خاص طور پر ان کے جو علماء ہیں وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، ان کا گھر بار چل رہا ہے، وہ اپنا دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی مسلمانوں کو تیار کر رہا ہے، کوئی خطبے دے رہا ہے، کوئی تقریریں کر رہا ہے. یہ سارے کے سارے اہل علم دین کی خدمت کر رہے ہیں لیکن محتاج اور فقیر نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں رہے ہیں. ان کا کام تو ایسے ہی چل رہا ہے. اور ڈھیر سارے مدارس جو دین پڑھاتے ہیں لوگوں کو، ان کی تو بہت بڑی تعداد ہے، اس میں بہت سارے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ پیسے ختم نہیں ہوتے، یہ سلسلہ ان کا جاری ہے. تو انگریز نے مسلمانوں کی اکنومیکل حالت پر غور کی، فائنینشیل چیزوں پر اس نے غور کیا، تو اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے، یعنی ان کے اندر بھوکماری عام نہیں ہونے کی وجہ، یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ میں بھوکماری پھیلی ہوئی تھی، یورپ میں لوگ بیماریوں کی وجہ سے مر رہے تھے، یورپ میں لوگ انہیں پراپر نیوٹرینٹس نہیں مل رہے تھے، یورپ کالا زمانہ تھا اندر یورپ کے، یہاں پر ڈھیر سارے اختلافات، ڈھیر سارے جھگڑے تھے، یہ وہ زمانہ تھا. تو انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمان اس وجہ سے طاقت میں ہیں کہ ان کی حکومتیں ہیں نا، ان کی ذمہ داریاں بہت کم ہیں، خاص طور پر فائنینشیل معاملوں کو لے کر، اقتصادی معاملوں کو لے کر یہ ان کی حکومتیں ڈرتی نہیں ہیں. ان کی حکومتیں کرتی کیا ہیں؟ یہ آتے ہیں لوگوں کے اندر فیصلے کرتے ہیں، ان کے جھگڑوں میں فیصلے، جوڈیشری ان کے پاس ہے، اور اس کے بعد ایگزیکیوشن کرتے ہیں، پیسے انہیں مل جاتے ہیں، پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے، عوام کو کھلانا پلانا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ایسے ہی ان کی زندگی چل رہی ہے. تو شکیب ارسلان کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں کو پتا چل گیا کہ مسلمانوں کی فائنینشیل سٹیٹس کے پیچھے بیک بون ان کا پیسوں کو لے کر ہے کیا؟ یہ اوقاف کی زمینیں ہیں، یہ اوقاف ہیں جن کے ذریعے سے مسلمانوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. ان کے اندر بھکاری نہیں ہے، ان کے اندر محتاج نہیں ہے، ان کے علماء پر بہت سارے اوقاف ہیں جو ان کے اخراجات کی ذمہ دار ہیں. ایسے ایسے اوقاف ہیں جہاں سے علماءوں کو تنخواہیں ملتی ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور طالب علم دین پڑھتا ہے، اسے کمانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس کے اخراجات کو ٹیکل کر لیا جاتا ہے. سڑکوں میں سونے والے، ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے، ایسا سسٹم ہے ہی نہیں ہے. حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں انصاف کرتی ہیں، جوڈیشری ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایگزیکیوشن اور ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. فائنینشیل برڈنز حکومت پر نہیں ہوتے تھے، جو کہ ایک بہت بڑا سمجھیے کہ ایک مسئلہ ہے جو اس کے بارے میں سوچنے کی ان حکومتوں کی ضرورت ہی نہیں. تو شکیب ارسلان کہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ انگریزوں نے کہا کہ ان کے اوقاف پر حملہ کیا جائے. تو ان لوگوں نے اوقافوں پر حملہ کیا، اوقاف کو لوٹے،
زمینوں کو لوٹا، اس کے ڈاکومنٹس بدلے، کہا کہ یہ ہماری زمینیں، کہا کہ یہ ہماری زمینیں. مثال کے طور پر، زیادہ میں دور جانا نہیں چاہتا، مثال کے طور پر آپ اس مدراس کو لے لیجیے. مدراس میں جتنے بھی مشہور ہائی ویز ہیں آپ جائیے، آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک بڑے بڑے چرچز نظر آئیں گے، ایک سے بڑھ کر ایک بڑے بڑے آپ کو ہسپتال نظر آئیں گے، سکولز نظر آئیں گے، کالجز نظر آئیں گے. بڑی بڑی زمینیں ان کی، بڑی بڑی زمینیں ان کی. بنیادی سوال ہے، انگریز ہندوستان میں آئے ہندوستان کو لوٹنے کے لیے، جب لوٹ لیا چھوڑ کر چلے گئے. کیا کہ نہیں کیا؟ ہندوستان کو انگریزوں نے لوٹا کہ نہیں لوٹا؟ چن چن کے گن گن کے لوٹا کہ نہیں لوٹا؟ لوٹا. تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ لوٹتے ہیں وہ زمینوں کو وقف کیوں کریں؟ یہ زمینیں ان کے پاس ہیں جو بڑی بڑی ہیں، اگر آپ مقابلہ کر کے کمپیر کر کر دیکھیں گے ان کی زمینیں اور مسلمانوں کی زمینیں، تو ہماری زمینیں مدراس کے اندر بہت کم ہیں. صرف ایک کالج مدراس کرسچن کالج آپ دیکھ لیجئے، ویسے ایک کالج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب ایک پورے کا پورا گاؤں ہے، وہ بہت ساری زمینیں ان کی. میرا سوال، بنیادی سوال یہ ہے کہ ان زمینوں کو کس نے وقف کیا؟ مطلب ان کے عیسائی حضرات میں سے کون ہے وہ مالدار جن لوگوں نے اتنی ساری زمینیں ان لوگوں کے حوالے کی؟ یعنی یہ بات عقل نہیں مانتی کہ انگریز جو اس ہندوستان کو لوٹنے آئے وہ ان زمینوں کو ایسے کاموں کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں گے. کتنے عیسائی ادھر تھے، اتنی زمینیں ان کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اگر تھوڑا بھی اس پر غور کریں گے اور تھوڑی آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ یہ ساری کی ساری زمینیں مسلمان تاجر، مسلمان مالدار لوگوں نے وقف کی تھیں. اور انگریز جب آیا اس نے اس ٹیکٹکس پر عمل کیا کہ ان کے اوقاف کو لوٹ لیا جائے. جب اوقاف پر اس نے حملہ کیا، اس کے ڈاکومنٹس بدلے، اسے بدل کے اپنے اپنے اداروں کو انہوں نے دے دیے، کہا کہ تم یہاں پر کام کرو. تو ان لوگوں نے ان پر حملہ کر لیا، تو اب معاملہ بالکل الٹا ہو گیا. اب ہمارے علماء محتاج ہیں، ہمارے دین پڑھنے والے غریب ہیں، محتاج ہیں. یہ ہمارے یہاں بھوکماری عام ہے، بھوک و پیاس سے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے یہاں لوگ سڑکوں میں سو رہے ہیں. مسلمان اس ہندوستان میں جن لوگوں نے حکومت کی ان کی حالت یہ ہے کہ اب وہ بھوکماری، فاقہ کشی، کسب پرسی کی اس عالم میں ہے کہ بہت بڑی تعداد ان کی بلو پاورٹی لائن کی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کے سامنے، آپ تھوڑا بھی آپ ریسرچ کر لیں گے آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ان زمینوں کو باقاعدہ مسلمانوں سے لوٹا گیا. اب یہ زمین جب ان کے پاس چلے گئے تو ہوا کیا؟ ان کے پادری، ان کے پاسٹرز، ان کے جتنے بھی فادرز ہیں، ان کو باقاعدہ یہاں سے تنخواہیں ملتی ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں. ان کے یہاں جو پڑھتے ہیں ان کے مذہب کو، ان پر باقاعدہ ان کی فنڈنگ ہوتی ہے. ان کے چرچز پر چرچز بنے جا رہے ہیں، ان کے اداروں پر ادارے قائم ہوتے جا رہے ہیں، پیسوں کی کوئی دقت نہیں. یہ زندہ مثال آپ کے سامنے. تو انگریز نے اوقاف کو لوٹنے کے لیے پوری کوشش کی اور اس نے لوٹا. یہ میں آپ کو صرف مدراس کی مثال دے رہا ہوں. اب جائیے پورے ہندوستان میں گھوم کر دیکھیے کہ ان کے کتنے ساری زمینیں ہیں. یہ زمینیں ہرگز ان کے لوگوں نے ان کار خیر کے لیے ڈیڈیکیٹ نہیں کیا، بلکہ یہ وہ زمینیں ہیں جو مسلمان اوقاف کی ہیں یا پھر ان اوقاف کے آمدنی سے خریدی گئی ہیں. یہ حقیقی، ورنہ یہ تو لوٹ رہے تھے، زمین سب کچھ لے جا رہے تھے. یہاں پر کیوں کریں گے وقف؟ بیسک سوال ہے. یہ تو چھوڑ رہے تھے، کوئی بھی آدمی چھوڑنے کی جگہ وقف کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو چھوڑ رہے تھے. فضیل ساتھیو، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، انگریزوں نے اس نقطے پر عمل کیا. اور آج کے جو کالے انگریز ہیں جن کے ہاتھ میں پورا اقتدار چلا گیا ہے، ان لوگوں نے اس بار، ان کے شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اس مسئلے کو لے، اب اسے خوب بھانپ دیں، ہے نا. رتی کو ہتھی کرنا، بات کا بتنگڑ بڑھانا، ان سے بہتر دنیا میں کوئی اس کام کو کرنے والا نہیں ہے کہ نہیں؟ فتنہ پرست مکاری، ان سے بہتر کوئی کرنے والے نہیں ہے. اس مکاری میں پورا میڈیا ان کے ساتھ ہے، اور اس مکاری میں پورے منسٹرز ان کے ساتھ ہیں،
پورے عہدیدار ان کے ساتھ ہیں، علل اعلان، ڈنکے کی چوٹ میں، عیانن بیانن یہ مکاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی انہیں روکتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ تو گویا کہ ہندوستان کے پورے مسائل حل ہو گئے۔ اب انہیں صرف ایک مسئلہ ہے کہ وقف کا مسئلہ، اس پر پورا زور۔ بھائی ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد ہے جو آج بھی بھوک پیاسی ہے، اتنے نوجوان ہیں جن کے کوئی جابز نہیں ہیں، اتنے سارے مسئلے ہندوستان کے ادھورے پڑے ہوئے ہیں، ترقی کے نام میں کچھ کیا ہی نہیں، اتنے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر آج بھی الیکٹریسٹی نہیں ہے، سڑکیں آج بھی بہت ساری خراب پڑی ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے ادارے انہوں نے تو کارپوریٹس کو بیچ دیا، ہار بار کو، ایئرپورٹس کو انہوں نے کارپوریٹس کو بیچ دیا، وہاں پر پوری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، مہنگی چیزیں اتنی ہو گئی ہیں کہ لوگ جینا مشکل ہے۔ ان تمام مسئلوں کے درمیان انہیں ایک سب سے زبردست مسئلہ نظر آ گیا، وہ ہے وقف کا مسئلہ۔ اب اسے لے کے آوازیں اٹھا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس وقف کو لوٹ لیا جائے۔ لوٹنے کا ان کا کیا پروگرام ہے؟ پروگرام یہ ہے کہ جتنے بھی وقف کی زمینیں ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ہر ادارے میں 2 ہندو ان کے طرف سے نومینیٹ کیا جائیں گے، گورنمنٹ کی طرف سے 2 ہندو بھائیوں کو نومینیٹ کیا جائے گا، وہ ہر وقف میں 2 ہوں گے، اور یہ ڈیسیجنز میں ان کی طاقت کے برابر ہوں گے۔ اور اس کے بعد وقف ایکٹ کو بدلا جائے گا، ہے نا، اس کے اندر جہاں کہیں بھی صرف مسلمانوں کا ہونے کا امکان ہے ان چیزوں کو مٹایا جائے گا۔ لگ بھگ 10 سے 15 اس کے بند ہیں جس پر ان لوگوں نے بل لایا تھا پارلیمنٹ میں، اللہ کے فضل و کرم سے پارلیمنٹ میں بل فیل کر دیا ہے۔ اب یہ بل چلا گیا سپریم کورٹ کے جوائنٹ سیکرٹری کے پاس، اب وہ پبلک کی رائے لینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنی بڑی تعداد ہے جو اس بل کو پاس نہیں کرنا چاہتی، بل کو پسند نہیں کرتی، اس پر کوشش جاری ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ ان کے کام ناکام ہو، ان کی کوششیں بیکار ہوں۔ اب میں اس مجلس میں آپ کے سامنے وقف کو لے کر، اب تو موجودہ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اب چلیے دیکھتے ہیں کہ وقف اسلام کے نقطہ نظر سے کتنی اہمیت والی چیز ہے۔ جب ان لوگوں نے مسجدیں توڑی تو ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ خوب مسجدوں کو بنا، ہے کہ نہیں؟ ایک مسجد انہوں نے توڑی تو ہزاروں مسجدوں کو مسلمانوں نے بنے، ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو اسلام سے روکا تو ہزاروں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو جب بھی یہ کسی چیز کو روکتے ہیں، اب مسلمان اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو اور زیادہ کرتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے وقف کو ٹچ کر لیا تو اب ہم کرنا کیا ہے؟ وقف کو زیادہ کرنا ہے، وقف کی زمینوں کو اور بڑھانا ہے، اور جتنے بھی اوقاف ہیں جن میں مسلمانوں کا حق ہے ان اداروں پر زور ڈالیں، ان کے ذمہ داروں پر زور ڈالیں، کہیں کہ اسے درست کریں۔ اگر وقف کی زمینیں درست ہو گئی، ان کے آمدنی کو ایڈمنسٹریٹ کر لیا گیا، کوئی بھی مسلمان نہیں کہوں گا میں، مسلمان نہیں کہوں گا میں، کوئی بھی ہندوستانی بھوکا نہیں سو سکتا۔ وقف کی اتنی زمینیں ہیں، لاکھوں کی ایکڑیں ہیں جو پورے ہندوستان میں پڑی ہوئی ہیں، بہت بڑی تعداد اس کی بنجر پڑی ہوئی ہے، کوئی اسے استعمال نہیں کر رہا ہے۔ یہ افسوس کا باب ہے کہ ہم مسلمان ان چیزوں کو سنبھال بھی نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس بار یہ جو ایکٹ لا رہے ہیں عزیز ساتھیوں، اس میں نہ کہ صرف ان زمینوں کو لوٹ رہے ہیں بلکہ ان سے جڑی ہوئی مساجد، ان سے جڑے ہوئے مقبرے، ان سے جڑی ہوئی درگاہیں، ان سے جڑی ہوئی یتیم خانے، ان سے جڑے ہوئے بیواؤں کے ادارے، ان سے جڑے ہوئے مدرسے، ان سے جڑے ہوئے مکاتب، سب پر حملہ ہے، سب پر حملہ بولنے والے ہیں۔ اللہ کریں کہ ان کے یہ جو ہے ناکام ہو۔ اب ہم کرنا کیا ہے کہ ہم وقف کو اور بڑھائیں۔ وقف ایک بہترین عبادت ہے، اسے پروموٹ کریں۔ وقف عزیز ساتھیوں ایک بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں وقف کے تعلق سے احادیث میں جو باتیں ملتی ہیں وہ 2-3 ہیں۔ پہلی بات ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خیبر کی زمینوں میں سے ایک بہترین زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، میں نے آپ کو گزشتہ کی مجلس میں بھی بتایا تھا، مجاہدین جب کسی ملک میں لڑائی کرتے ہیں تو وہ ملک مسلمانوں کے حوالے ہو جاتا ہے، تو جتنا بھی مال غنیمت ملتا ہے اسے اس کے 80% مجاہدین میں تقسیم کر دی جاتی ہے، اور 20% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، ہم نے بتا دیا۔ تو اس طور پر جب خیبر کی زمینیں فتح ہوئی، خیبر بڑا ہی ہرا بھرا علاقہ، اس کے پیداوار انگنت،
اناج اس کے بہترین، کھجور اس کا بہترین زمین تھی، اس لیے یہودیوں نے اپنا ڈومینیشن جما رکھا تھا ادھر. تو جب اللہ کا کرنا یہ ہوا 7 ہجری میں مسلمانوں نے ان زمینوں کو فتح کیا اور اللہ نے ان کے قلعوں کو توڑا، وہاں سے انہیں مار بھگایا گیا، تو وہاں کی زمینیں عزیز ساتھیوں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمینوں کی تقسیم کی مجاہدین میں. تو عمر بن خطاب کو ایک بہترین زمین کا حصہ ملتا ہے جو بہت ہی پسندیدہ تھا ان کے پاس. یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں آیت نازل کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے لوگو، تم لوگ اچھائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ مال میں سے اللہ کے لیے کچھ نہ نکال لو. یعنی یہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا پسندیدہ مال اللہ کے لیے دیں، اللہ کے لیے نکالیں. اللہ اکبر. یہ آیت کی تاثیر صحابہ میں جو ہوئی بڑی عجیب و غریب ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد صحابہ نے اس آیت کو لے کر جو ریاکشن کیا ہے نا، اپنا ایموشنل اٹیچمنٹ ان آیتوں سے انہوں نے جو بتایا عجیب و غریب تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب ابو الدرداء آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، بیروحا ایک میرا باغیچہ ہے جسے میں بہت پسند کرتا ہوں، آج آپ نے یہ آیت پڑھی، اس آیت نے میرے اندر اتنا اثر پیدا کیا کہ میں اللہ کے لیے جو میرے پاس پسندیدہ ہے وہ دینا چاہتا ہوں. یا اللہ کے رسول، یہ لیجئے میرے باغیچے کی کنجیاں، آپ اپنے پاس رکھیے اور میں اس باغیچے کو اللہ کے لیے کرتا ہوں. اور ابو الدرداء گئے، اپنے بیوی ام الدرداء سے کہا کہ ام الدرداء چلو باہر نکلو، اب یہ زمین ہماری نہیں رہی. ام الدرداء نے سمجھ لیا کہ کہیں ابو الدرداء زمین کو بیچ تو نہیں دیے ہیں. پوچھتی ہیں کہ کیوں نکلوں میں؟ تو ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں بیچا نہیں ہوں، میں نے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا ہے، یعنی میں نے صدقہ کر دیا ہے. تو ام الدرداء گھر سے بخن بخ یعنی بہترین سودا آپ نے کیا، اس سے بہتر کوئی سودا نہیں ہو سکتا، یہ کہتی ہوئی باغیچہ چھوڑ دیتی ہے. اللہ اکبر. تو عمر بن خطاب نے اس آیت کے ساتھ ایسا اٹیچمنٹ کا اظہار کیا، اس آیت پر ایسا ریاکشن کیا کہ وہ اپنی زمین خیبر کی وہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کر کہا، اللہ کے رسول، اس زمین کو آپ لے لیجئے، جہاں کہیں بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں وہاں اسے خرچ کر دیجئے، جو کوئی محتاج آپ سمجھتے ہیں اسے دے دیجئے، یا پھر کسی کو صدقے میں دینا چاہتے ہیں دے دیجئے، یہ زمین آپ کے حوالے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے کہا، اے عمر، تم اسے صدقے میں مت دو، میں تمہیں ایک بہترین راستہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم زمین کو اپنے کنٹرول میں رکھ لو. زمین میں جو کچھ بھی آمدنی آئے گی وہ تم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دو، اور تمہارے وارثین کے لیے یہ بات کہہ دو کہ اس زمین کو نہ بیچا جائے گا، اس زمین نہ وراثت میں تقسیم ہوگی، اس زمین کو نہ کوئی خرید سکتا ہے، یہ زمین وقف ہے للہ، اللہ کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں پہلی مرتبہ، ہو سکتا ہے اسے پہلے مرتبہ ایسا ہوا ہو، لیکن پہلا جو ڈائریکشن ہمیں ملتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کرنے پر ابھارا ہے کسی ایک شخص کو، تو وہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو عمر بن خطاب نے ایسے ہی کیا، اس زمین کو کہا کہ یہ زمین میری وقف ہے. تو اس میں جو بھی آمدنی آتی غریبوں میں تقسیم ہوتی، اس میں جو بھی پیداوار آتا غریبوں میں تقسیم ہوتی، اور وہ جو زمین تھی وہ ایسے ہی باقی رہ گئی، اور یہ پورے کا پورا بیت المال کی پراپرٹی تھی، وقف کے لوگ اسے اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے تھے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو سیدھے آئے بنو نجار میں، وہاں پر ایک مسجد بننا چاہتے تھے. تو پوچھا کہ بھائی یہ جگہ کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ جگہ بنو نجار کے فلان لوگوں کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر کہا کہ اے بنی نجار ثامنونی، مجھے بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے. ان لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم آپ سے قیمت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ زمین للہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمینوں کو وقف ڈکلیئر کیا، اور اس کے بعد وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی. یہ بھی اشارہ ہم کو ملتا ہے. اسی طریقے سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا مخیریق، ان کے انتقال کے بعد ان کی زمینیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زمینیں انہی خاندان والے اس کی ذمہ داری جھیلیں، لیکن یہ زمین وقف اللہ کے لیے ہے، ان میں جو بھی پیداوار، جو بھی آمدنی آئے گی وہ غریبوں محتاجوں میں تقسیم ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں وقف کو پروموٹ کیا، اور وقف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا.
اور اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ وہ تو کافی مالدار آدمی تھے، مکے میں ان کے ڈھیر سارے پراپرٹیز تھے، مدینہ میں آنے کے بعد ان کی اتنی تجارت نہیں چلی، مکے میں تو وہ سالوں سال کمائے تھے، ان کے ڈھیر ساری زمینیں تھی، ڈھیر سارے گھر تھے، تو انہوں نے کہا جتنے بھی میرے گھر ہیں مکہ میں یہ سب اللہ کے لیے وقف ہے حاجیوں پر، تو جو بھی حاجی جاتے ان کے گھر میں رہتے، بالکل مفت گھر استعمال کرتے اور حج ہونے کے بعد چلے جاتے، صرف حاجیوں کے لیے انہوں نے ان گھروں کو چھوڑا ہوا تھا۔ یاد رکھ لیجئے وقف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وقف عام، ایک ہے وقف خاص۔ وقف عام کیا ہے؟ یہ کہنا کہ یہ زمین اللہ کے لیے، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے وقف ایسی چیزوں پر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہتی ہیں، ایسی چیزوں پر نہیں جو ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھائی 4 موٹے چاول یہ وقف کے ہیں، ایسا اس پر وقف نہیں ہوتا۔ ایسی چیزیں جو ہمیشہ رہتی ہیں، جیسے زمین، جیسی عمارت ہے نا، جیسے برتن جو کبھی خراب نہیں ہوتے، جیسے سونے کے زیور جو کبھی خراب نہیں ہوتے، تو جو چیزیں رہ جاتی ہیں جو ہمیشہ رہتی ہیں ان چیزوں کو وقف کیا جا سکتا ہے۔ جو استعمال میں آ جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، کھا لیتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ وقف نہیں ہو سکتے۔ تو وقف اس اعتبار سے صدقہ جاریہ میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ رہتے ہیں، اور جب تک یہ ہمیشہ ہوتے ہیں لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، اسے استفادہ کرتے ہیں، تو وہ اجر ملتے رہے گا اس وقف کرنے والے کو جس نے وقف کیا ہے۔ تو ایک ہے وقف عام، آپ کہیں گے کہ بھائی یہ زمین تمام غریبوں کے لیے ہے، یہ زمین وقف ہے، یہاں پر مسجد بنے گی، یہاں پر لوگ نماز پڑھیں گے، اور تا قیامت تک یہ مسجد کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے۔ ایک ہے وقف خاص جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقف خاص کیا ہے؟ کہ ایک آدمی اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یا پھر لوگوں میں سے کسی خاص لوگوں کے لیے وقف کرتا ہے۔ جیسے زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو جو غالباً مدینے میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ گھر جو ہیں یہ میری بچیوں پر وقف ہیں جو طلاق شدہ ہیں، میرے نسل میں جو بھی بچیاں آئیں گی اگر ان کا طلاق ہو گیا تو دوسری شادی کرنے تک ان گھروں میں رہ سکتی ہیں۔ خاص کوئی آدمی ایسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ جو میرا گھر ہے میں جینے تک میں استعمال کروں گا، میرے مرنے کے بعد میرے نسل میں جو بھی فقیر آئیں گے وہ اس گھر کے آمدنی سے زندگی گزاریں گے، یہ ان کا گھر کا جو آمدنی ہے ان پر تقسیم ہوگا، ہے نا۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ میری زمینیں ہیں، یہ صرف میرے خاندان میں جو علماء بنیں گے ان پر ان زمینوں سے خرچ کیا جائے گا، اسے کہتے ہیں وقف خاص۔ وقف خاص تو ایک ہے وقف عام، ایک ہے وقف خاص۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں عمر بن خطاب کا تو آپ نے مثال سنا، اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک یہودی اپنے کنووں پر ڈومینیٹ کر کے لوگوں کو پانی پینے سے روک رہا تھا، خاص طور پر مسلمانوں کو روک رہا تھا، کہتا تھا کہ تم لوگ یہاں سے پانی نہیں پی سکتے ہو، پانی پینا چاہتے ہو ایک بالٹی کے اتنے پیسے دو، ایک بوتل کے اتنے پیسے دو۔ تو مسلمانوں پر یہ چیز بڑی گران گزری، بڑی تکلیف ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کیا کون ہے جو ہم لوگوں کو اس یہودی سے نجات دے، یعنی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے حوالے کرے۔ تو عثمان بن عفان تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ وہ گئے اور یہودی سے کہا کہ بتاؤ کیا قیمت ہے تمہاری۔ اس یہودی نے ڈیجیٹل نمبر بتائے، عثمان بن عفان بھی ڈیجیٹل نمبر کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ تم جو مانگتے وہ لے لو، اس زمین کو مسلمانوں کے حوالے کر دو، اس کنویں کو مسلمان کے حوالے کر دو۔ تم کنواں مسلمانوں کے حوالے آ گیا، اور مسلمانوں نے بڑے آرام سے اسے پانی پیتے رہے، اور آج بھی مسجد النبوی کے اندر اس کنویں کی نشانی موجود ہے۔ ایکسٹینشن سے پہلے وہاں پر کنواں تھا، قریب لوگ اسے پانی پیتے تھے، جب ایکسٹینشن بہت زیادہ ہو گیا، کنویں کی ضرورت نہیں پڑی، تو وہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ آج بھی ایک اشارہ موجود ہے جسے بیر روما کی نشانی کہتے ہیں، جو مسجد نبوی موجود ہے۔ تو علی بن ابی طالب کا زمانہ آیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ینبوع میں ان کی ڈھیر ساری زمینیں تھیں، سب زمینوں کو انہوں نے وقف کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے وقف میں بہت سارے کھیل کھیلے، ایک ویرائٹیز کے انہوں نے وقف کیا، سبحان اللہ، ہے نا۔ وقف میں اتنے یہ لوگ آگے بڑھ گئے تھے، کہا جاتا ہے اس زمانے میں
وقف الاعراس کے نام سے ایک وقف ہوتا تھا. ایک عورت جو شادی کرنا چاہتی تو شادی کے دوران اسے جو زیوروں کی ضرورت پڑتی, جو اسے میک اپ کی جو چیزوں کی ضرورت پڑتی, تو اسے وقف الاعراس کہتے. یہ بطور وقف ادارے میں ہوتا, جو بھی عورت محتاج ہوتی اسے لیتی, استعمال کرتی اور اس کے بعد لا کے پھر حوالے کر دیتی تھی. ایسا بھی تھا. اچھا آپ کو میں ایک ایسا بھی وقف بتاتا ہوں, حرم کے کبوتروں کے چارے کے انتظام کے لیے وقف تھے. بعض اوقاف تھے وہاں کے جو پیسے ہیں حرم کے کبوتروں میں تقسیم ہوں گے, انہیں مطلب ان کے چارے کا انتظام اس سے ہوگا, ہے کہ نہیں. ویرائٹیز, اللہ اکبر. تو اس سے معلوم ہوا کہ وقف کس حد تک سمجھتے تھے وہ لوگ اور کس حد تک اس پر عمل کرتے تھے. اسی لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لم یکن من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو مقدرہ الا وقف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں جو بھی مستطیع حضرات تھے, جو بھی استطاعت والے حضرات تھے, سبوں نے کچھ نہ کچھ وقف کیا. انس بن مالک ان کا وہ وقف رکھے ہوئے تھے. آپ اپنے لیے بھی ایسا کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ جو ہے, فلاں گھر, یہ میں آؤں گا تو استعمال کروں گا, میں نہیں رہوں تو یہ عام لوگ استعمال کر سکتے ہیں, فلاں لوگ استعمال کر سکتے ہیں, کسی خاص لوگوں پر اسے وقف کیا جا سکتا ہے. تو میں ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سعودی عرب میں یہ جو ان کی جو مالی حالت بدلی, اس سے پہلے کافی غریب تھے, کافی محتاج تھے, بھوک پیاس اتنی زیادہ تھی کہ لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے مرتے تھے. میں نے خود میرے کئی ساتھیوں سے سنا ہے, انہوں نے کہا کہ میرے چاچا ہے نا, میرے ماموں, جنہیں میرے والد نے ان کے آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا, وجہ صرف یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے مر گئے. یعنی وہ ایسی قوم ہے, سعودی عرب کے لوگ وہ ایسی قوم ہے عرب, جنہوں نے بھوک کی وجہ سے خاندان کے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا. یعنی اس سے بری حالت کسی قوم کی نہیں رہی. لیکن اللہ نے جب ان لوگوں نے باقاعدہ ایمان درست کیا, توحید پر آئے, تو آج دیکھتے ہیں آپ ساری دنیا میں مالدار لوگ ہیں, ساری دنیا میں مالدار لوگ ہیں. ان سے کئی صدیاں اس سے پہلے ان جیسے مالدار کوئی نہیں گزرے, اتنا مال اللہ نے دیا ہے. بہرحال جب ان کے حالات بہت ہی قسم پرسی کے تھے, تو اس زمانے میں ہوا یہ کہ نجد کے اندر چونکہ لوگوں کے پاس برتن بہت کم ہوتے, اگر کوئی فنکشن چلانا ہو تو بڑے برتن نہیں ہوتے تھے. تو ایک صاحب نے ایک بڑی سی ہانڈی کو وقف کیا, کہا کہ جس گھر میں کچھ مہمان آئے, کھانا زیادہ پکانا ہے تو اس ہانڈی کو استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے وقف کیا, وہ چلے گئے, ان کے بچوں نے اس ہانڈی کی دیکھ بھال کی, تو لوگ باقاعدہ آتے, اس ہانڈی لے جاتے, اسے استعمال کرتے, پھر لا کے واپس دے دیتے. تو نسلہ در نسل یہ ہانڈی چل رہی تھی, لوگ بہت استعمال کر رہے تھے اسے. اب حالات بدلے, پیٹرول دریافت ہو گیا, حالات درست ہو گئے, گدوں میں کھچروں میں جو لوگ جا رہے تھے اب جی ایم سی ہے نا, یوکون, مرسیڈیز, اس میں جا رہے ہیں, تو اب انہیں ہانڈیوں کی کیا ضرورت ہے. تو کہا جاتا ہے کہ تب ایک صاحب آئے جن کے دادا پرداداؤں نے ان ہانڈیوں کو استعمال کیا تھا. ان میں سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے اس گھر والوں کے پاس جا کر کہا کہ اسلام میں اگر کوئی چیز وقف شدہ ہے, اس کا استعمال ختم ہو جائے, تو آپ اسے کوئی بہتر چیز میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو اب کوئی ہانڈی آپ سے لے گا نہیں, تو اس وقف کا کریں گے کیا آپ؟ تو اس ہانڈی کو آپ مجھے بیچ دیں, میں اسے خریدوں گا, اور جو پیسے میں آپ کو دوں گا اس کے ذریعے سے آپ کوئی دوسرا وقف بنائیں. تو وہ صاحب نے اس ہانڈی کو 1,20,000 ریال میں خریدا. جو ہانڈی جس کی قیمت 50-60 سے زیادہ نہیں ہے, انہوں نے 1,20,000 ریال میں اس ہانڈی کو خریدا. اور 1,20,000 ریال جو کافی بڑا اماؤنٹ تھا, تو اس کے ذریعے سے ایک چیریٹی ٹرسٹ بنایا گیا, اور وہاں پر غریبوں میں کھانے پینے کے لیے مفت روزانہ کھانے پینے کا انتظام کیا گیا. اب اس کے بعد وہ پیسے میں اور زمینیں خریدی گئی جو اس چیریٹی ٹرسٹ پر وہ زمینیں وقف تھیں. اب معاملہ اتنا بڑا کہ آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب میں ان کے بہت سارے چیریٹی ٹرسٹ ہیں, ہزاروں کے ہیں جو صرف اس ہانڈیوں سے بنے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیے وقف جو ہوتا ہے ایسے بہتر انداز سے اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. اگر کوئی آدمی اس پر عمل کرے تو اس کے اندر جو برکتیں ہیں غیر معمولی برکتیں ہوتی ہیں. ابھی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وقف کیا تھا. وہ جب مصر انہوں نے فتح کیا
مصر میں انہوں نے کیرو کے اندر، قاہرہ کے اندر ایک زبردست پیلس بنایا ہے، بہت ہی عالیشان پیلس. اس پیلس میں انہوں نے، پیلس کے مین انٹرنس میں انہوں نے دو بڑے بڑے نالیاں لگائیں، دو بڑے بڑے نالیاں لگائیں. ایک نالی میں 24/7 دودھ آتا رہے گا، صرف نلکا کھولیں، جسے کسی دودھ چاہیے پکڑ لیں. ایک دوسری نالی کھولے، اس میں گنے کا جوس آتا تھا، جسے تھوڑی دیر سکھانے کے بعد شکر میں تبدیل ہو جاتا تھا. یہ دو نالیاں انہوں نے لگائیں اور مصر والوں سے کہا کہ جو جتنا چاہے لے سکتے ہیں. جو بھی محتاج تھے اس میں سے لے جاتے اور اس کے بعد ان کی ضروریات پوری ہوتی. اور نور الدین زنکی ان کے جو استاد تھے، انہوں نے تو اوقاف میں تو ریکارڈ قائم کیا، انہوں نے ڈھیر سارے اوقاف بنائے. انہوں نے ایک ہسپتال بنایا جس کا نام تھا المستشفی النوری، جو آج سے 100 سال پہلے تک تھا. ان کے زمانے سے لے کر آج سے 100 سال پہلے تک حلب کے اندر وہ ہسپتال تھا. لگ بھگ 800 سال تک وہ ہسپتال چل رہا تھا. کتنے؟ 800 سال تک وہ ہسپتال چل رہا تھا. اب یہ ہسپتال کیسے انہوں نے بنایا؟ کوئی کمرشل ہسپتال نہیں کہ آپ ایک انجیکشن ڈالیں تو پہلے بل بند کراؤ، ہے نا. آدمی ہسپتال میں گیا، سیریس ہے، ہمارے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ چیک کر کے فوراً بل بند کیا، ہے نا، فوراً بل بند کیا. یہ ملک الموت بھی آیا، ان سے کہا جائے گا کہ تھوڑا رک جاؤ، بل بننا ہے نا. یہاں پر ایسے جو ہے لوگ اس حالت میں، اس آدمی کی اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے کچھ دیں، کچھ دوائی دیں، خون بہ رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. یہاں پر پہلے پیسوں کی بات ہوتی ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی تمہارا جینا مرنا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہارے پیکٹ سے ہمارا تعلق ہے، ہماری محبت تمہارے پیکٹ سے نکلتی ہے نا. اگر تمہارے پاس پیکٹ نہیں ہے تو کوئی محبت نہیں ہے. یہ ہمارے حالات ہیں، بڑے برے حالات ہیں، بڑے برے حالات ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ان کی سینوں میں دل ہے ہی نہیں، انسانی ہے نہیں یہ لوگ. اللہ المستعان. تھا کہ نور الدین زنکی رحمت اللہ علیہ نے ایک زبردست ہسپتال بنایا. یہ ہسپتال میں پوری فیسلٹیز تھی. یہاں پر مریضوں سے کچھ لیا نہیں جاتا تھا، مریضوں کے لیے پورا علاج مفت تھا، اور مریضوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام تھا. اگر کوئی محتاج فقیر مریض بن جائے تو اس کا علاج مفت ہوتا تھا. ساتھ ساتھ چونکہ لیبر تھا تو روزانہ لیبر جو کماتا تھا اسے ہسپتال کی طرح سے دیا جاتا تھا. ایک ایسا لیبر 10 دن کے لیے مریض ہو گیا، روز کماتا تھا، گھر اس کا چلتا تھا. اب مریض ہو گیا تو گھر کہاں سے چلے گا؟ تو اسے باقاعدہ علاج کرتے، اس کی آمدنی روزانہ ہسپتال سے ان کے گھر والوں کو پہنچتی تھی. آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تھوڑا آپ اور کہہ رہے ہیں. اور نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ایسے ہی ہسپتال ہوتے تھے. ہسپتال کو کبھی کمانے کا انتظام، کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا گیا. صرف اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہسپتال آج کل کمانے کا بہت بڑا کام ہے، جگہ ہے جہاں پر لوگ خوب کماتے ہیں، اندھا دھن کماتے ہیں. اس میں جو ریٹ لگائے گئے وہی ریٹ ہے. ڈاکٹر سے آپ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کم کرو، وہ تو کم کرتا نہیں ہے نا. اب اسے اتنا بڑھ چڑھا کے پہنچا دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف کمرشل بن کر رہ گیا ہے. ایسے علاج جو بالکل مفت ہو سکتے ہیں وہاں پر لاکھوں پیسے چھین لیتے ہیں اور لوگوں کو پلان ڈال کے بیمار کرتے ہیں تاکہ ان کا اور ڈاکٹر کا تعلق ہمیشہ کے لیے رہے، ہے نا. آج کل لوگوں کی کمائی ہو رہی ہے، اس میں اگر 50% کھانے پینے کے لیے، 10% فلاں فلاں کے لیے، تو اس میں 25% میڈیکل شاپ کے لیے پہلے فکس کر لیجیے آپ، ہے نا. اتنا لوگوں کو بیمار بنا لیا گیا ہے، لوگوں پر اتنے برڈن ہیں. اور ہم ہندوستانی خاص طور پر تھوڑے زیادہ بیوقوف ہیں، ہے نا. ہم جیسا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہم جو ہے پیٹرول جو ریٹ بولے دیتے رہتے ہیں. ٹیکسس آپ کو جی ایس ٹی کہے، آپ کو 28% کہے، 30% کہے، 40% کہے، خاموشی کا ساتھ دینے والی ایک ہی قوم ہے، وہ ہندوستانی قوم. دنیا میں کہیں پر بھی لوگوں پر اتنا ظلم ہو اور خاموشی سے جھیلے نہیں دیکھنے کو ملتا. ہم ہندوستانی ہیں نا، گدوں کی طرح جھیلتے رہتے ہیں. بہرحال تو یہ جو مستشفی نوری ہے اسے اس انداز سے بنایا گیا. جب ایک انگریز کو معلوم ہوا کہ ایسے بھی ہسپتال ہوتے ہیں تو وہ چپکے سے چیک کرنے کے لیے آ گیا. وہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ مجھے فلاں بیماری ہے، تو اسے رسید لکھ کر دیا گیا اور اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا. اور وہ علاج رہ رہا ہے اور بہترین کھانے مل رہے ہیں اور تازے کھانے ملتے ہیں، ہے نا. کوئی اس میں ملاوٹ نہیں. صحت کے لیے مناسب جو کھانے وہ کھانے دیے جاتے ہیں مریضوں کو.
تو جب 3 دن ہو گئے آفس سے اسے ایک لیٹر دیا گیا, اس میں لکھا گیا مہمان نوازی کے 3 دن ہو گئے. اسے کہا گیا مہمان نوازی کے 3 دن, یعنی پہلے ہی دن معلوم تھا کہ تم مریض نہیں ہو. پہلے دن جب چیک کیا گیا ڈاکٹروں کو معلوم ہو گیا کہ مریض نہیں ہے. اب چونکہ آدمی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی ہے, وہ تو چیک کرنے آیا تو اسے 3 دن بٹھا کے کھلائے پلائے اور اسے اطمینان دلایا کہ بھائی جو تم سمجھتے ہو نہیں ہوتا وہ یہاں ہوتا ہے. تو یہ ہسپتال عزیز ساتھیوں 800 سال تک چلتا رہا. 800 سال تک. اس زمانے میں لوگ مریض ہو جائیں علاج کے لیے پیسے خرچتے نہیں تھے, یہ علاقے والے اس ہسپتال میں جاتے, یہاں پر مفت ان کے علاج ہو جاتے تھے. اب اس میں ایک ریسرچ سینٹر انہوں نے بنایا ڈاکٹرز کے لیے کہ وہ بیٹھے مریضوں علاجوں پر غور کریں. اور اس کے بعد یورپ سے ڈاکٹرز کو بلائے گئے, ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی ڈاکٹر سے سب کو بلایا گیا, ہندوستان سے بلائے گئے. ہر بیماری ہر علاج پر ریسرچ ہوتا, اس کے لیے نسخے تیار کیے جاتے اور مریضوں کو وہ دیے جاتے جس سے انہیں شفایاب ہوتا. اور سب سے پہلے چیز مریض کو ہونا کیا چاہیے, اسے پریشانیوں سے تھوڑی راحت ملے. اب یہاں پر آدمی مریض ہوتا ہی پریشانیاں بڑھ جاتے ہیں اس کے, ہے نا. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے سب بیماریاں ہو سکتی ہیں, مجھے فلاں بیماری نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ انشورنس پلان میں وہ بیماری نہیں ہے. دوسری بیماریاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ بیماری مجھے ہو نہیں سکتی کیونکہ میرے جو انشورنس پلان میں یہ بیماری جو ہے لسٹ آؤٹ نہیں ہے, اس لیے مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی. تو یہ معاملہ ہو گیا. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر, یہ جو آپ بڑے بڑے علماء کے نام لیتے ہیں, امام غزالی, امام نووی, امام ابن تیمیہ, امام ابن القیم, ابن کثیر, الذہبی, بڑے بڑے ائمہ کے نام لیتے ہیں, بڑے بڑے ائمہ کے نام لیتے ہیں. اور یہ اکثر ائمہ کوئی کماتے نہیں تھے, ان کا کام ہی تھا لکھنا, ان کا کام ہی لوگوں کو پڑھانا, علم کی خدمت کرنا, تفسیر, حدیث, فقہ, اصول التفسیر, اصول الحدیث, اصول الفقہ, تاریخ, سیرت, یہی سبجیکٹس پڑھاتے تھے اور اسی میں کتابیں لکھتے تھے. اتنا مضبوط لٹریچر ان لوگوں نے چھوڑا ہے کہ اللہ اکبر, وہ لٹریچر صرف پڑھنے میں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, اتنا لٹریچر انہوں نے چھوڑا ہے. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے کہ یہ کماتے نہیں تھے, ان کی ضروریات پوری ہو جاتی تھی. اوقاف ان کے پیچھے ہوتے تھے جو ان پر خرچ کرتے تھے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زندگی انہوں نے مدرسے میں گزاری پوری. انہیں کھانے پینے کا انتظام خود بخود ہو جاتا, وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے. ان کے لیے باقاعدہ سیلری فکس تھے, جیسے گورنمنٹ سرونٹ کو سیلری ملتے ہیں ویسے انہیں ملتے تھے. سیدھے سیلری لے لیا, اپنا کام کیا, کیونکہ کوئی ایک انڈیویجول اونر نہیں ہے جو اسے سیلری دیں اور اس کے بعد آنکھیں دکھائیں اور اسے ذلیل کریں. ایسا اس کے پاس نہیں تھا. ان کے پاس زمانے باقاعدہ ان کی تنخواہیں ان کے پاس آ جاتی تھی. یہ بڑے بڑے ائمہ اگر اوقاف نہیں ہوتے تو اتنا ڈیڈیکیٹ ہو کے کام نہیں کر سکتے تھے, ہے کہ نہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں پوری زندگی گزار گئے تھے. جو ہے وقف کے ذریعے سے ان کی پوری ضروریات پوری ہو جاتے تھے, پوری عزت کے ساتھ, پورے وقت کے ساتھ, وقار کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری. اس کے بعد مدارس, ایک بہت ہی نیک آدمی آئے جن کا نام تھا نظام الملک الحسن بن علی الطوسی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اس زمانے میں عباسی خلافت کے یہ سلطنت کے سلطان تھے, یعنی وزیر تھے سمجھیے آپ. انہوں نے ایک سیریز آف مدرسے قائم کیے اور ان مدرسوں کا نام رکھا گیا المدرسہ النظامیہ. لگ بھگ 18 سے 19 مدارس انہوں نے بنائے. کتنے؟ 18 سے 19. جتنے بھی اسلامی مملکتوں کے اہم شہر تھے, ہر شہر میں انہوں نے مدرسے بنائے اور عالی شان مدرسے بنائے, عالی شان مدرسے بنائے. آرکیٹیکچر کا ایک انوکھا نمونہ بنایا, زبردست عمارتیں کھڑا کی. سارے جتنے بھی اہم کوفہ, بصرہ, ہے نا, دمشق, حلب, قاہرہ, آپ نام گنیے اسلامی سینٹرز کے, اسلامی سٹیز کے, وہاں پر انہوں نے مدرسے بنائے. یہ 400 ہجری کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, 350 400 ہجری کی بات. اور سیریز آف مدرسے بنائے اور ان مدرسوں کو چلانے کے لیے اوقاف انہوں نے تیار کیے. ان مدرسوں میں پڑھنے والے, پڑھانے والے سب کے لیے اوقاف سے انتظام ہوتا, سب کو کھانے پینے کا انتظام ہوتا. آپ کو پتا ہے انہی مدرسوں سے یہ علماء نکلے ہیں. امام غزالی انہی مدرسوں سے نکلے ہیں. بڑے بڑے نام آپ لیجئے, جتنے بڑے بڑے اسکالرز سب انہی مدارس سے پڑھ کر نکلے ہیں. یہ بڑے عزت کے ساتھ ان کے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے تھے, ہے نا.
تو عزیز ساتھیو اس طریقے سے اوقاف کو استعمال کیا گیا. آج آپ جاتے ہیں مکہ جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ کیا بھائی حرم کے سامنے کتنی بڑی بلڈنگ, اتنا بڑا کلاک ٹاور, اتنی بڑی بلڈنگ جو جدہ سے نظر آتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ پوری کی پوری بلڈنگ حرم پر وقف ہے. یہ پوری کی پوری بلڈنگ اور زمین کے ساتھ حرم پر وقف ہے. اس بلڈنگ کا نام ہے وقف الملک عبدالعزیز. عبدالعزیز جو شاہ تھے آل سعود, انہوں نے اس زمین کو خریدا, کہا کہ اس زمین کو میں حرم پر وقف کرتا ہوں. وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو آپ جانتے ہیں کرایہ اس کے کتنے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ٹرن اوور کتنا ہے. یہ پورے کے پورے پیسے حرم میں خرچ ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حرم بڑی آسانی سے ایکسپینشن ہو رہا ہے اور بڑی آسانیاں ادھر پیدا کی جاتی ہیں. عرفات کے میدان ہو, مزدلفہ کا میدان ہو, جہاں کہیں بھی جو آسانیاں ہیں, انہیں پیسوں کی مسئلہ نہیں ہے انہیں, کیونکہ یہاں پر اوقاف ہیں بہت سارے. پوری عمارت حرم کے لیے وقف ہے. کتنے اوقاف ہیں. ہمارے جو یہاں کے نواب تھے ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے حرمین شریفین میں اوقاف بنائے. جتنے بھی ان کے حاجی جاتے تھے انہیں کہتے تھے کہ آپ مفت میں رہو. حیدرآباد کی نظام انہوں نے اوقاف بنائے. سارے دنیا کے جتنے بھی سلطنت تھی بڑی بڑی, انہوں نے اپنے اوقاف مکہ اور مدینہ میں بنائے تاکہ ان کے حاجی جائیں تو بغیر خرچ کے ان اوقاف میں رہیں اور اس کے بعد اسے بھرپور استعمال کریں, ہے نا. یہ تو ہندوستان کی آپ تاریخ اٹھا لیجئے, ہندوستان میں جتنے اوقاف ہیں دنیا میں کہیں اور نہیں ہیں. اور جتنے بھی مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے مساجد کے لیے زمینوں کو لکھ لکھ کر دیا, ان لوگوں نے مندروں کا بھی خیال کیا. یہ اورنگزیب آپ کے سامنے ہیں, وہ لوگ انہیں بدنام کرتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کے دشمن تھے. میں پوچھتا ہوں کاشی, متھرا, ہریدوار, یہاں کے مندروں کے لیے زمینوں کو وقف کرنے والے کون تھے, ان مندروں پر خرچ کرنے والے کون تھے, ان کے پوجاریوں کو تنخواہیں کہاں سے ملتی تھی. یہاں تک کہ ان مندروں میں جو تیل ڈالے جاتے تھے بتوں پر, وہ تیل حکومت کی طرف سے دیے جاتے تھے, مغل حکومت کی طرف سے دیے جاتے تھے. تو اوقاف کی زمینیں میں عزیز ساتھی ہندوستان میں انگنت ہیں. خاص طور پر شمال میں بستیاں ہیں, بستیاں یہ پوری کی پوری اوقاف میں شامل ہیں. اگر ہندوستان کی گورنمنٹ عقل مند ہے, سوچ سمجھ رکھتی ہے, تو ان زمینوں کو وہ پراپر ایڈمنسٹریٹ کر کے اس میں سے ایک حصہ مسلمانوں کو دیں, اور جہاں جہاں غیر مسلمانوں کو لینے کا امکان ہے ان چیزوں کو لیں, تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کتنے اوقاف کی زمینیں لوگوں نے ہڑپ کر رکھا ہے. آپ مدراس لے لیجیے, آپ یہ جو ہائی کورٹ ہے, ہائی کورٹ کے سامنے پورے اوقاف کی زمینیں ہیں. ہائی کورٹ کے سامنے یہ پورے اوقاف کی زمینیں ہیں. یہ پورے پیسے اوقاف کو ملنے ہیں. کتنے زمینیں ہیں جو اوقاف کے قبضے میں ہیں, کتنے ہیں جو لوگوں نے لوٹ لیا ہے. غلط غلط ڈاکومنٹس کیسے بن جاتے ہیں. اسے پراپر ایڈمنسٹریٹ کیا جائے تو عزیز ساتھیوں مسلمان ایسے ایسے اوقاف چھوڑے ہیں. مسلمان ہر آدمی خاص گھر میں رہ سکتا ہے, کوئی کرایہ دینے کی ضرورت نہیں, وہ آسانی سے اپنے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. آج کرایہ دینا کتنا مشکل کام ہے کہ نہیں. کمائی میں آدھا حصہ لوگ کرائے میں دے رہے ہیں اور آدھے حصے میں کھا رہے پی رہے ہیں. اگر ایسے زمینوں میں رہنے سہنے کا انتظام ہو جائے, بیچارے لاچار کتنے محتاج مسلمان ہیں, تو عزیز ساتھیوں سوچیں کہ ہمارے اکنامکس میں کتنا ڈیولپمنٹ آئے گا, کتنی ترقی ہمارا یہ ملک کرے گا. تو بہرحال یہ اوقاف کے حالات ہیں, یہ اوقاف کی تاریخ ہے. اوقاف کے مسائل بھی آپ چند سن لیجئے. اوقاف جیسے ہی وہ وقف کہہ دیا جائے وہ کسی ایک آدمی کا پراپرٹی نہیں ہوتا. اور اس زمانے میں جب بھی وقف کرتے تھے اور وقف کے ساتھ ساتھ اس پر ایک ایڈمنسٹریشن آفس لگاتے تھے, اور وہاں پر ایک ذمہ دار کو بٹھاتے تھے جسے کہا جاتا تھا نظار. یہ بیٹھتا تھا, یہ زمین کو ایڈمنسٹریٹ کرتا تھا, اور زمین سے جو آمدنی آتی اس سے اس کے تنخواہ نکالے جاتے تھے. اس کے جو بھی دینا ہے اس کے حقوق اسے وہاں سے ملتے, اور زمین میں سے جو بھی پیسے آتے تھے اسے پراپر پہلے سے لسٹ ہوتا تھا کہ کسی دیں کسی نہ دیں. اس طریقے سے پراپر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, ایسا نہیں کہ وقف کر دیا چھوڑ دیا. وقف کر دیا تو بتائیں کہ بھائی اس وقف کا ذمہ دار کون ہے. اگر آپ کے خاندان میں سے کوئی اس کا ناظر بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے, اس میں جو بھی آمدنی اس کا وہ کرایہ لے سکتا ہے, اپنے جو ہے تنخواہ اسے لے سکتا ہے. یہ بھی اسلام میں بالکل جائز ہے. تو اوقاف کی زمینوں کا پراپر ایڈمنسٹریشن بہت ضروری ہے. ایک آفس ہو جو ان زمینوں کو ایڈمنسٹریٹ کریں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو مسائل سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ اللہ کے لیے کہہ دیں, اس کا آپ کوئی اونر نہیں ہوتا, وہ زمین اللہ کی ہوتی ہے, بس
کوئی اسے نہ خرید سکتا ہے نہ کوئی اسے بیچ سکتا ہے. چاہے ہزار لاکھوں ڈاکومنٹس بنا لے, وہ زمین بکتی نہیں ہے, اس کا بکنا انویلڈ ہے. یہاں پر بہت سارے ایسی زمینیں ہیں جھوٹے موٹے ڈاکومنٹس بنائے, لوگوں کو انہوں نے بیچ دیا. یاد رکھ لیجئے وقف کی زمین بیچی نہیں جا سکتی. اگر لوگوں نے کھپلا کر کے کسی نے پیسے کھا لیے تو وہ آدمی کے پیسے گئے, وقف تو نہیں لے سکتا ہو. وقف نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے. یہ ہندوستان کا بھی قانون ہے, شریعت کا بھی یہی قانون ہے. اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. آپ استعمال ہو سکتا ہے, کرائے پہ دے سکتے ہیں, کوئی اس کا اونر نہیں ہو سکتا. اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. اسی طریقے سے اگر وقف ہے, اس کا استعمال ختم ہو گیا, اب جدید زمانے کے حساب سے اس کا نیا استعمال کچھ ہے, تو اس وقف کو بہتر استعمال کے لیے بیچا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک صاحب نے زمین وقف کی, بارشیں ہوئی, وہاں پر ایک بہت بڑا تالاب آ گیا, یا پھر وہاں سے ندی نکل آئی, تو کیا کر سکتے ہیں, اس وقف کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, دوسری جگہ بدل دے سکتے ہیں, ممکن ہے. تو جو بہتر اس کا استعمال ہے اس کے لیے وقف کو کنورٹ کرنا بالکل جائز ہے. اگرچہ کہ بعض فقہاء نے جائز نہیں کہا ہے, راجح قول اس میں یہ ہے کہ وقف اگر اس کا استعمال ختم ہو رہا ہے, اب لوگ اسے استعمال نہیں کرتے کیونکہ پرانے طرز پر ہے, اسے جدید طرز پر لینے کے لیے آپ نے زمین بیچا, اس سے بہتر کوئی ایک زمین خریدی, بالکل جائز ہے. لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا. اس طریقے سے. اور جب بھی وقف کرنا ہے تو اہل علم سے مشورہ ضرور پوچھیے. بہت سارے اوقاف غلط ہوئے ہیں, علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط چیزوں پر لوگوں نے اوقاف کر دیے, اور غلط لوگوں نے اوقاف کو سمجھا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی وقف کرنا چاہتا ہے, اہل علم سے بیٹھے مشورہ کریں, اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کریں, ہے نا. اوقاف کے ذریعے سے کئی ایک مسائل حل کر سکتے ہیں. آپ ہزاروں مسجدیں بن سکتے ہیں. ایک شیخ کا میں فتویٰ سن رہا تھا, ان سے ایک صاحب نے پوچھا کہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں, اس وقف میں مسجد بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تم جو وقف کرتے ہو اسے کہیں مارکیٹ میں وقف کرو, وہاں پر کچھ تجارت ہو, اس پر وقف کرو. تو وہاں پر جو بھی آمدنی آئی اسے سیو کیا گیا, چھوٹی موٹی زمینیں خریدی گئی, اور بعد میں ان زمینوں کو بیچ کے ایک مسجد بنا لی گئی. مسجد بن گئی, وہ زمین ویسی ہی ہے, مسجد بن گئی. تو اس طریقے سے اہل علم سے رائے مشورہ لینے کے بعد وقف کریں. اور یاد رکھ لیجئے وقف وصیت سے بہتر ہے. دو ہیں, ایک ہے وصیت اور ایک ہے وقف. وصیت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بتایا کہ وہ آدمی جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, آخرت پر ایمان رکھتا ہے, سونے سے پہلے اپنی وصیت لکھ لیں. تو ہر آدمی کو وصیت لکھ کر رکھنی چاہیے. وصیت میں تبدیلی ممکن ہے, وقف میں تبدیلی ممکن نہیں. وصیت وارثین کو نہیں کر سکتے, وصیت وارثین کو نہیں کر سکتے, غیر وارثین کو وصیت ہوگی. اور وصیت 1/3 پراپرٹی میں ہو سکتی ہے. اوقاف ایسا نہیں ہے, اوقاف ایسا نہیں ہے. اوقاف میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اسے استعمال کروں گا, میرے بعد وقف ہے, یہ بھی ممکن ہے. تو اوقاف زیادہ اہمیت والے ہیں, زیادہ اس میں اجر ملے گا, اور زیادہ فلیکسیبل ہے. تو اوقاف کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑا اماؤنٹ ہو, آپ چھوٹے سے اماؤنٹ میں وقف کر سکتے ہیں. چھوٹی ایک چیز ہے, آپ دیکھیں کہ لوگوں کے لیے کیا استعمال زیادہ ہے. آپ کمپیوٹر سے آپ وقف کر سکتے ہیں. آپ نے 4 کمپیوٹرز خریدے, کہا کہ بھائی اس میں صرف دینی لیکچرز کو اپلوڈ کیا جائے گا, دینی کام کر سکتے ہیں, یہ بہترین وقف ہے. آپ نے کوئی ویب سائٹ خریدا, اس کے سپیس کو خریدا, کہا کہ یہ وقف ہے, ممکن ہے. آج کے جدید استعمالات بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ نے ایک موبائل خریدا, اسے آپ نے وقف کیا, کہا کہ اس میں صرف دینی ایکٹیویٹیز کے لیے میں یہ موبائل وقف کر رہا ہوں, بالکل جائز ہے. جب تک استعمال ہوتا رہے گا آپ کو اس کا اجر ملتے رہے گا, ہے نا. تو جدید طرز میں کم آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ اس پر بھی وقف کر سکتے ہیں. آپ نے مائک لگایا, کیمرہ آپ نے وقف کیا, یہ سب وقف میں آ سکتا ہے. دیکھیے وقف جو پرانے مسائل ہیں اس پر اہل علم نے گفتگو کر کے یہ جدید فتوی دیے ہیں کہ وقف کے معنی جو ہے کافی وسیع ہیں. جو چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں یا پھر ایک لمبی مدت رہتی ہیں, ان تمام چیزوں کو آپ وقف کر سکتے ہیں. آپ فین لگائیے, لفٹ لگائیے, پمپ سیٹ لگائیے, یہ سب وقف میں شامل ہیں. تو ہم کیا ہیں, وقف کے لیے زمین اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں, یہ سوچ کر مت بیٹھیے. آپ کے پاس جو بھی پیسے ہیں اس میں جو آپ وقف کر سکتے ہیں وہ کریے. یاد رکھ لیجیے اس زمانے میں لوگ, میں نے آپ کو بتایا ہانڈی وقف کیے, لوگوں نے ٹوپیاں وقف کی ہیں, لوگوں نے کپڑے وقف کیے ہیں, ہے نا, لوگوں نے ممبروں کو وقف کیا ہے.
مختلف اوقات جو ہے مختلف اس کے رنگ ہم کو تاریخ میں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ تمام طریقے سے آپ وقف کر سکتے ہیں. وقف کا ایک ہی شکل نہیں، مختلف اس کے شکل ہیں. اور اس کے بعد ہسپتال بنا سکتے ہیں آپ، ہے نا، کلینکس بنا سکتے ہیں آپ، بعض قسم کی دواؤں کے مینوفیکچرز کو آپ جو ہے وقف کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزوں پر آپ وقف کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اگر آپ کو وقف کے متعلق سب سے بہتر وقف آج کے زمانے میں، سب سے بہتر وقف آج کے زمانے میں، بلکہ ہر زمانے میں رہا اور آج کے زمانے میں بھی ہے، وہ آپ اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ پر وقف کریں. یہاں پر سب سے بہتر وقف ہے. آپ نے کوئی دعویٰ سینٹر بنایا، آپ نے جو ہے لیکچرز ہال بنائے، آپ نے تعلیمی کلاسز بنائے، آپ نے لائبریریز بنائے. لائبریری، مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام ابو حیام التوحیدی ہے، وہ اندلس میں رہتے تھے. وہ اپنے لیکچرز میں لوگوں سے کہتے تھے کہ کتابیں مت خریدو. کیوں کتابیں خریدتے ہو؟ کتابوں کے لیے گورنمنٹ نے بڑے بڑے لائبریریز وقف کیے ہیں، جاؤ اس میں استعمال کرو، پیسے کیوں ضائع کرتے ہو؟ اور ان لائبریریز میں ہر کتابیں ہیں. گورنمنٹ کے پاس باقاعدہ گروپ ہے جو ساری دنیا میں گھوم کے کتابیں لا کے جمع کرتی ہیں. تم کتابیں کیوں خریدتے ہو؟ تو کتابوں کا وقف کر سکتے ہیں، لائبریریز آپ وقف کر سکتے ہیں. تو بہرحال تو میں چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اور موضوع کے متعلق آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے نا، تو آپ اسے جو ہے ضرور کریے. اللہ کے راہ میں دعوت، اللہ کے راہ میں تبلیغ، دین کی تعلیم، اس پر وقف کرنا سب سے بہتر وقف ہے. اس کے بعد پورے اوقاف آتے ہیں، اس کے بعد پورے اوقاف آتے ہیں. جو ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم جو بھی کہا جو بھی سمجھ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. هذا باللہ توفیق وصلی اللہ علیہ محمد. وقف کا نظام نان مسلمز کے لیے، دیکھیے وقف جو ہے ایک عبادت ہے. اب جب عبادت ہے تو مسلمان کر سکتے ہیں، ہے نا. وقف مسلمان ہی کر سکتا ہے. اگر کسی نے ایک زمین وقف کی، اس میں کہا کہ ہمارے محلے میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے اس میں حصہ ہے، اور اس میں جو غیر مسلمان ہیں ان کے لیے بھی حصہ ہے، تو بالکل جائز ہے. نہیں، وہی بتا رہا ہوں، عبادت ہے. اب نان مسلم نماز پڑھیں گے تو ہوگا، نان مسلم روزہ رکھتے ہیں، اب کیا کہیں گے آپ؟ تو وقف عبادت ہے، صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے. غیر مسلمان کرتے ہیں تو ان کے مذہب میں اس کا کیا ہے رولز، وہ لاگو ہوگا. آپ اسے وقف کہیے یا پھر کچھ اور کہیے، ان کے مذہب میں اس کا کیا نام ہے ہم نہیں جانتے. ہمارے یہاں اسلام میں وقف عبادت ہے. اب جب عبادت ہے تو صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے. واللہ اعلم. یعنی بیچتے ہیں تو کیسے بیچتے ہیں؟ پوری زمین کے ساتھ بیچ دیتے ہیں؟ صرف بلڈنگ بیچتے ہیں؟ نہیں، بلڈنگ تو وقف نہیں نا، زمین وقف ہے. میں وہی بول رہا ہوں، زمین وقف ہے، بلڈنگ وقف نہیں. اگر آپ نے اس بلڈنگ کو بیچ دیا تو بیچ دیا. اگر آپ چاہیں تو بلڈنگ وقف کر سکتے ہیں. جب بلڈنگ وقف کریں گے تو پھر اس کا وقف کا حکم ہوگا. اب جو ہے زمین صرف وقف ہے، آپ نے اوپر عمارت کھڑی کی، وہ وقف نہیں ہے، تو آپ صرف وہ عمارت بیچ لیجیے، جائز ہے انشاءاللہ. ہاں، وقف کی آمدنی اگر کوئی آدمی غلط استعمال کرتا ہے، وقف جو ہوا ہے، جس نے وقف کیا ہے اس نے کہا ہے کہ بھائی یہ اس کی آمدنی یہاں یہاں استعمال ہوگی. اگر کس نے اس کی مخالفت کی تو اس نے خیانت کی، اس نے بہت بڑی غلطی کی، اسے ضرور سزا ملے گی. یہ تو گناہ ہے، بلکہ بڑے گناہوں میں سے ہے. خیانت کرنا بڑے گناہوں میں سے ہے. تو اللہ جو ہے حفاظ فرمائے. سوال یہ کریں کہ وقف کی زمین گورنمنٹ کے پرمیشن سے بیچتے ہیں، وہ بتا رہا ہوں. وقف کی زمین نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے. گورنمنٹ، اسلام اور گورنمنٹ دونوں کا اس تعلق سے یہی فیصلہ ہے کہ وقف کی زمینوں کو بیچا نہیں جا سکتا. اگر کسی نے بیچا ہے، کسی آفیسر نے کیا ہے، رشوت لے کر کیا ہے، تو دونوں لینے والے دینے والوں کا نقصان ہے. وقف کی زمین کسی کے حوالے نہیں ہو سکتی. واللہ اعلم. بہترین سوال کر رہے ہیں کہ حال خرید کے میتوں کی تکفین
اور میتوں کی جو ہے تغسیل یعنی نہلا کر کفنانے کے لیے ایک جگہ اگر وقف کیا جائے تو کتنا اچھا ہو، بہترین ہے، اگر کیا جائے تو بہت اچھا ہو، لے سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے زمین وقف کی ہے، کرنٹ آپ استعمال کرتے ہیں، پانی جو آپ استعمال کرتے ہیں، اس کا آپ معاوضہ لے سکتے ہیں، اس کا آپ معاوضہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وقف اور صدقہ میں فرق کیا ہے؟ وقف بھی صدقہ ہے لیکن صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ آپ کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں، پیسے میں نے دیے، لیکن وقف ان چیزوں کا صدقہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے، جیسے زمین، برتن، عمارت، ہے نا، یہ چیزیں جو ہمیشہ رہتی ہیں، انہیں آپ نے وقف کی نیت سے چھوڑا، تو اس لیے اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ جب تک یہ چیز ہے، جب تک لوگ اسے استفادہ کریں گے تب تک اجر ملتے رہے گا۔ تو صدقہ عام صدقہ ہے، وقف صدقہ جاریہ ہے، اور وقف کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ ایسی چیز پر وقف ہو جو ہمیشہ رہتی ہو۔ واللہ اعلم۔ ایک آدمی اپنی پوری جائیداد وقف کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سعد بن ابی وقاص، وہ جب بیمار پڑے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری پوری جائیداد میں اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں آدھی جائیداد دے دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے مت کرو، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں 1/3 1/3 جائیداد میں اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کر سکتے ہو، جبکہ 1/3 بھی زیادہ ہے، 1/3 بھی زیادہ ہے کہا، اور سعد بن ابی وقاص نے اس سے کم کچھ وقف کیا تھا، بعد میں وہ بیمار سے باہر آ گئے اور زندگی بھر جو ہے انہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد رہی، اگر انہوں نے پورا صدقہ کیا ہوتا تو بعد میں وہ پریشان ہو جاتے تھے، بعد میں انہیں تکلیف آتی تھی۔ تو آپ 1/3 آپ کی دولت میں اس سے کم آپ اگر آپ کی زندگی میں وقف کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اوقاف کی زمینیں ہیں ہندوستان میں، اس کا کیا ثبوت ہے کہ کس نے کہا کہ وقف ہے، یہ کیسے وہ کہنے سے وقف ہو جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ اچھی طریقے سمجھ لیجئے، جتنے بھی اسلامی مملکتیں ہیں اور تھیں، ان کے پاس وقف کی ایک منسٹری ہوتی، وقف کی ایک مکمل منسٹری ہوتی جو وقف کے لینڈز پر ان کی نظر ہوتی، اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز لکھتے، اور وقف کرنے والوں کے لیے باقاعدہ وہاں سے ڈاکومنٹس بنا کے دی جاتی۔ تو یہاں پر ہندوستان میں جتنے بھی بادشاہ تھے ان لوگوں نے فرامین لکھ کر دیے، کاسی متورا جو بھی مندریں ہیں وہاں ان کے پاس آج بھی ان کے پاس فرامین ہے۔ یہ جو گیان واپی مسجد کا جو مسئلہ پیش آیا، وہاں پر اورنگزیب کے فرامین ہیں ان لوگوں کے پاس، تو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ جو بعد میں جب ہندوستان آزاد ہوا 1956 میں وقف ایکٹ کچھ کیا گیا، پھر 90s میں اسے پھر امینڈمنٹ اس میں لائے گئے، 2-3 مرتبہ لائے گئے، اور 2006 میں ایک مرتبہ امینڈمنٹ لایا گیا۔ تو یہ امینڈمنٹس کے یہ جو ایکٹ کے ذریعے سے اسے پورا ایڈمنسٹریٹ کیا جاتا تھا، تو پرانے زمانے میں جو بھی اوقاف کے لینڈ سے وہ پورے کے پورے ہندوستان کی گورنمنٹ کے حوالے ہو گئے، تو پورے ڈاکومنٹس گورنمنٹ کے پاس ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ بھائی منہ سے کہہ دیا بات ختم، نہیں، باقاعدہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں، اسے لکھ کر اسے لوگوں کے پاس دے دیا گیا تھا، اور اسے ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے ہر حکومت میں ایک منسٹری ہوتی تھی جو اسے ایڈمنسٹریٹ۔ آج بھی آپ سعودی عرب میں چلے جائیے، سعودی عرب میں جو ہے پہلے وزارت الحج والاوقاف، منسٹری آف حج اینڈ اوقاف، 2 منسٹریز مل کر تھے، بعد میں اسے الگ کیا گیا، بعد میں اسے اسلامک افیئرز کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اب اوقاف کے لیے ایک الگ منسٹری ہے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پر اوقاف کی الگ منسٹری ہے، جہاں پر ان کے جو ہے اب ان کے آفیسرز ہیں، ان کے جو سٹاف ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ملک بھر میں جتنی بھی اوقاف کے لینڈ ہیں انہیں کنٹرول کریں، ہے نا، ان کے آمدنی پر نظر رکھیں، جیسے کہا گیا اس پر عمل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا چیک کریں۔ تو ایسا نہیں کہ منہ سے کچھ کہہ دیا وقف ہو گیا، نہیں، باقاعدہ اسے لکھ کر دیا جاتا تھا، جسے فرامین کہتے تھے۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اورنگزیب کے بارے میں آپ نے کہا کہ انہوں نے کئی مندروں کے لیے وقف لینڈز دیے۔ وقف لینڈ سے مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمانوں کے دیے ہوئے لینڈز ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر پرومپوک لینڈ جو کہتے ہیں، ان لینڈز کو انہوں نے مندروں کو دے دی، جب گورنمنٹ دیتا ہے تو پھر وہ پٹا لینڈ بن جاتا ہے۔ تو ایسے لینڈز اورنگزیب نے دیے، اور وہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، ان کے ماتحت مسلمان بھی تھے، غیر مسلمان بھی تھے، تو انہیں انصاف کرنا تھا،
اور اسلامی سلطنت میں جتنے بھی غیر مسلم حضرات ہیں وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں کو رینوویٹ کر سکتے ہیں، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ مدد کرنے میں کوئی غلطی نہیں، گورنمنٹ کی مدد کرنے میں کوئی غلطی نہیں. اور خاص طور پر ہندوستان میں اس زمانے میں غیر مسلمان یہاں پر جو تھے انہیں مشرکین نہیں مانا جاتا تھا، انہیں اہل کتاب مانتے تھے، انہیں اہل ذمہ نہیں کہتے تھے، انہیں مشرکین نہیں کہتے تھے. اس اعتبار سے یہ سب چاہے ہندو ہو چاہے غیر ہندو ہو سب کو اہل کتاب کا مرتبہ دیتے تھے، ہے نا. اس لیے ان کے ساتھ بہت ہی انصاف کا انہوں نے معاملہ کیا ہے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے، مجلس برخاست کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب